کلیم اللہ کہندا مولا تو راضی ہو جا، روح اللہ کہندا مولا تو راضی ہو جا، ذبیح اللہ کہندا مولا تو راضی ہو جا۔ جتنے نبی آئے بڑی اونچی شانہ والے، لیکن کہندے نے مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ جدوں باری آئی حبیب دی، فرمایا حبیب میں ساری دنیا دا خالق ہو کے مالک ہو کے ساری دنیا کہندی ہے مولا تو راضی ہو جا، میں رب ہو کے کہنا حبیب تو راضی ہو جا۔ خدا کی رضا چاہتا اے پیارے خلیل، چار پرندے پکڑو، چار پرندے پکڑو، انہوں نے ذبح کرو، ذبح کر کے انہوں نے سارا اپنے کول رکھو، انہوں نے دھڑ دا قیمہ بناؤ، ہڈیاں سمیت پرے سمیت قیمہ بناؤ، ایک قیمہ بنا کے انہوں نے قیمہ مکس کرو، مکس کر کے دور دور پہاڑیاں تے بکھیر دیو۔ یہ کون پہ فرماندہ ہے؟ کہنو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ مردے کس طرح زندہ ہوندے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم چار پرندے پکڑ انہوں نے ذبح کر، انہوں نے سارا اپنے کول رکھ، انہوں نے دھڑا دا قیمہ بنا، ہڈیاں سمیت پرے سمیت قیمہ بنا کے انہوں نے مکس کر کے دور دور پہاڑیاں تے بکھیر دیو۔ پھر سمد اوہننا، پھر انہوں نے آواز دیو۔ ایک کون پہ فرماندہ؟ رب پہ فرماندہ ہے۔ کہنو حضرت خلیل نو آواز کنہوں نو دینی ہے؟ وہ زندہ نے، مردہ نے قیمہ بنے ہوئے پرندے جنہوں نے سنن والے کن کوئی نہیں، سوچن والے دماغ کوئی نہیں، کیونکہ دماغ سر دے نال نے، سر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں جنہوں نے سنن والے کن کوئی نہیں، آواز دے انہوں جنہوں نے سوچن والے دماغ کوئی نہیں۔ تے آج ایسا کہیے یا رسول اللہ تے شرک دا فتوہ، شرک دا فتوہ یا رسول اللہ کہن دے نال میں کہنا ساڈا نبی تے ہے زندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مردہ پرندے نو آواز دے رہے ہیں، قرآن پہ کہندا ثم ادعوہن یاتینک سایہ، اے پیارے ابراہیم ثم ادعوہن، پھر انہوں نے آواز دے، یاتینک سایہ، تیری آواز تے دوڑ دے ہوئے آن گے۔ اتنے نکتہ سمجھاواں اگر تہاڈا ذوق ہے تے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھنا کہ چاہتے نے کہ رب تعالیٰ مردے کس طرح زندہ کردا ہے۔ رب تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرماندا جا پرانی قبر کھول، ہڈیاں بکھریاں جے، رب تعالیٰ انہاں ہڈیاں تے گوشت چڑھا دیندا، رب تعالیٰ زندگی دے دیندا۔ رب تعالیٰ اس گل تے قادر ہے کہ نہیں؟ یا ویسے کسے مردے نو زندہ کر دیندا؟ لیکن رب تعالیٰ نے اے طریقہ کیوں اختیار فرمایا کہ آئے پیارے چار پرندے پکڑو، پھر ذبح کرو، پھر قیمہ بناؤ، پھر دور دور پہاڑیاں تے بکھیر دیو، پھر انہوں نے آواز دیو۔ جیڑی گل مینوں سمجھ آندی وہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اگر اس گل دی سمجھ آ جائے تانوں تو میں تواڈے ہتھاں دی بھی زیارت کرنا چاہنا۔ پھر زبان دے نال سبحان اللہ نہیں کہنا۔ اے میں بھی لوکار بڑی ٹائٹ جی کیتی ہے، مینوں بڑی جیڑی ٹھنڈ نا محسوس ہوندی پئی ہے، لیکن تانوں ٹھنڈ اجے تک بھی محسوس ہوندی پئی کیونکہ تساں دل نال سبحان اللہ آکھیا نہیں۔ میں عرض کیتی مولا کسے مردے نو زندہ کر دیندا، پرانیاں ہڈیاں بکھریاں تے گوشت، رب تعالیٰ نے فرمایا نالے ابراہیم نو بھی کھانا ہے، نالے امت نو مسئلہ سمجھانا ہے۔ یا اللہ امت نو کیڑا مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ فرمایا کئی بدبخت ایسے ہون گے جڑے کہن گے کہ نبی دورو سن نہیں سکدا، نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کے مٹی چ مل گیا ہے۔ میرے محبوب دے غلام کئی پکی شاہ مردان تو پکارن گے، کئی دنیا دے کسے کونوں تو پکارن گے، تے کئی لوگ آکھن گے کہ دورو نبی سن نہیں سکدا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں دسنا چاہنا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز قیمہ بڑے ہوئے پرندے سن سکدے نے، امتی دی آواز نو زندہ نبی بھی مدینے چ سن سکدا ہے۔ نعرہ تکبیر،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ساڈا نبی تے ہے ہی زندہ. جے رب تعالیٰ سنانا چاہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو کیما بڑے ہوئے پرندے سن سکدے نے، تے امتی دی آواز نو زندہ نبی مدینہ چ کیوں نہیں سن سکدا؟ اس واسطے کشتہ عشق مصطفیٰ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ دا معنی ہوندی اللہ دی قسم. اعلیٰ حضرت قسم اٹھا کے کہندے نے اللہ دی قسم یا رسول اللہ تسی زندہ ہو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ساڑی اکھاں کو اوجھل ہو گئے نے کیونکہ ساڑی آنکھ اندر وہ بصارت نہیں. جن اکھاں نو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے نا، پوچھ امام بصیری کو لوں، پوچھ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو لوں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں 12 سال صوفے دے چبوترے تے بیٹھ کے میں حدیث پڑھائی ہے. 12 سال حدیث پڑھان تو بعد تواڈے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب وچ آئے، فرمایا عبدالحق ہندوستان چلا جا، اتھے میرے غلاماں نو حدیث پڑھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماندے نے کہ میں حضور دا روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا. میں کہ ویسے ہی خواب آیا ہونا ہے. دوسری رات آئی، آنکھ لگی کہ آمنہ دلال پھر تشریف لے آئے. فرمایا عبدالحق تینوں کل کیا ہے کہ مدینہ چھوڑ ہندوستان چلا جا. انہوں نے جا کے حدیث پڑھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں خواب دے اندر ہاتھ جوڑ لے تے میں عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا نوکر ہاں، تہاڈا غلام ہاں، جس طرح تہاڈا حکم ہے اسی طرح ہی کرنا ہے، پر یا رسول اللہ میں تہاڈے روزے تو بغیر رہ نہیں سکتا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں تیسری رات پھر حضور آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبدالحق نالے غلام کہنا ہے تے نالے گل مندا نہیں. یا رسول اللہ تہاڈا نوکر ہاں، جس طرح تہاڈا حکم ہے، پر یا رسول اللہ یہ تو دیکھو نا عبدالحق تہاڈے روزے تو بغیر رہ نہیں سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبدالحق اتنے خالی روزہ ویکھدا ہے، ہندوستان چلا جا اتھے روزے والے نو ویکھے گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے پھر میں ہندوستان آیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے پھر آقا نے بڑا ہی کرم کیتا، بڑا ہی کرم کیتا. کئی مرتبہ میرے آقا تشریف خود لے آئے، اپنی زیارت فرمائی. اگر اکھاں دے اندر بصارت ہووے، اکھاں دے اندر تقوی ہووے تے میرے آقا تشریف لے آندے نے. اج مسئلہ ہے ساڈی اکھ دی طہارت نہیں رہی، ساڈی اکھ دے اندر وہ حیا نہیں رہا. اگر اکھ دے اندر وہ حیا آ جائے تو پھر اکھاں او ویکھ لیندیاں نے جڑیاں عام اکھاں ویکھدیاں ہی نہیں. تو بھائی رمضان نے مینوں یہ حکم دیتا ہے بھی استاد جی بیان نو کلوز کرو، ختم کرو. تھوڑا کے دل لگے چلیے لنگر آ گیا ہے. دیکھ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں دا دل ہے بھئی لنگر کھانا چاہیے. نہیں لنگر تو کھانا ہی کھانا، وہ پکائے ہی تواڈے واسطے وے، وہ پکیا بھی تواڈے واسطے وے. لنگر بھی کھاونا تو دعا بھی کرنی. اے لنگر بھی کملی والے دا ہے، اس واسطے لنگر بھی کھادا کرو. تے اصل لنگر اے ہوندا ہے، اصل لنگر اے، اس لنگر واسطے آئے کرو تاکہ محفل اندر جائیے تو کچھ ہے سیکھ کے آئیے. وہ لنگر تو ملنا ہی ملنا، وہ لنگر گھر بھی ملتا ہے. ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا، ہم مانگیں گے اس در سے ہمیں دے گا وہ پیارا. گر شور مچاتے ہیں نجدی تو مچائیں، آوازیں سگاں کم نکو نہ رزق گدارا. دعا ہے اللہ جل جلالہ اساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر قبول و منظور فرمائے. بندہ ہون دے نات تے فقیر دے کولو کئی غلطیاں ہو گئیاں. دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ
صدقہ اپنے حبیب تو غلطی نو معاف فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ.